السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم پڑھیں گے امور طبیعہ میں طبیعت. تو چلیے شروع کرتے ہیں. طبیعت وہ قوت ہے جو بلا شعور اور بے ارادہ نامعلوم طور پر بدن کے تدبیر اصلاح کا کام انجام دیتی ہے. یعنی کہ نامعلوم اور بلا شبہ، بنا شک کے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تدبیر بولے تو ہم تدبیر دیکھنا، جانچنا، وہ سب کچھ. یہی قوت انسانی بدن کے حرکات و افعال کا سر چشمہ ہے. ہم جو موومنٹ کرتے ہیں یہ سب کس کا سر چشمہ ہے؟ طبیعت کا. طبیعت وہ قوت الہیہ ہے، یعنی الہیہ جو انسانی بدن کی تدبیر و اصلاح کے لیے قدرت کی طرف سے مقرر ہے. یہ قدرتی طور پر ہے، کسی نے بنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قدرت سے ہی ملی ہوئی ہے یہ. طبیعت بعض موقع پر لفظ طبیعت مزاج کے معنی بھی استعمال ہوا ہے. جیسے کہ بولتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے جناب، یہ سب ہوتا ہے نا. کبھی کبھی ہم مزاج کے طریقے پہ ہی پوچھ لیتے ہیں، سب ٹھیک ہے، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی. پر یہ طبیعت اور وہ طبیعت میں فرق ہے. حرکت نفس کو بھی طبیعت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. طبیعت ایک ایسی قوت کا نام ہے جو بدن کی کمالات حفاظت کرتی ہے، یعنی کمال کی حفاظت کرتی ہے طبیعت کو قوت مدبرہ بدن بھی کہا جاتا ہے. یہ اچھا پوائنٹ ہے. مدبرہ بدن کیا ہے؟ کیونکہ انسانی بدن کی اصلی منتظم اور مدبر یعنی انتظام کرنے والی طبیعت ہی ہے. ٹھیک ہے. گویا بدن کے اندر انتظام اور سدھاری کی پوری ذمہ داری طبیعت ہی کی ہے. طبیعت ہی ضرورت پڑنے پر امراض کا مقابلہ کرتی ہے. ایک طرح سے امیونٹی، قوت مدبرہ بدن امیونٹی کی طرح بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مدبرہ بدن یعنی کہ بدن کی تدبیر خود کرتی ہے طبیعت، اسی ہم اسے بولتے ہیں قوت مدبرہ بدن. طب یونان کی دوسری طبوں کے مقابلے میں جو خصوصی امتیاز ہے، اس میں انسانی طبیعت کے وجود کا اقرار اور اعتراف خاص طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ جب تک طبیعت مضبوط رہتی ہے انسانی بدن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اگر ہماری طبیعت اچھی ہے تو ہمارا انسانی بدن محفوظ رہتا ہے طبیعت سے. صحیح بات ہے نا. اگر طبیعت اچھی ہے، اچھا کام کر رہی ہے تو انسان کو کم بیمار ہوگا. اور جب طبیعت کمزور ہو جاتی ہے پھر کوئی تدبیر، کوئی علاج اور کوئی دوا کام نہیں آتی. یعنی کہ اگر تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم کوئی بھی دوا کر لو، کوئی کچھ بھی کر لو، تو تمہاری طبیعت ویسی کی ہی ویسی رہے گی، ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہمیں طبیعت ٹھیک کریں گے تو انسان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جیسا کہ بعض امراض ہیں آخری وقت پر بڑھاپے میں دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں سب کی طبیعت کمزور ہو جاتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ معالج حقیقت میں طبیعت ہی ہے. بولتے صحیح حقیقت میں تو علاج کرنے والا کون ہے؟ طبیعت ہے. طبیب تو صرف ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے. طبیب جو دیکھتا ہے ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی صرف ایک ذریعہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اصلی ہمارا جو معالج ہے طبیعت ہی ہے، جو اصلی معالج کی امراض کے فرائض انجام دیتا ہے. طبیب کا دوسرا نام طبائی بھی ہے. ٹھیک ہے. جو طبیعت سے ہی بنا ہے. طبیب کا دوسرا نام جو دیکھنے والا، جو دوائی وغیرہ دیتا ہے وہ. یہ نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ طبیب کا کام صرف طبیعت کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا ہے. جو طبیب کا کام ہوتا ہے وہ طبیعت کی نگرانی، کہ طبیعت میں کوئی بگاڑ تو نہیں آ گیا ہے، وہ صرف یہ طبیب کا کام ہے. اس لیے اس کا نام طبائی بھی پڑ گیا ہے. طبیعت کا تصور قدیم اطباء کے یہاں ہی نہیں بلکہ آج بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس کے قائل ہیں. صحیح بات ہے. لفظ طبیعت کا ترجمہ فزی کیا گیا ہے، اس لیے فزیولوجی اور فزیشین وغیرہ کی اصطلاحات بنی ہے. طبیعت وہ قوت ہے جو انسانی بدن کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام افعال انجام دیتی ہے. یعنی ہمارا بدن صحیح رہے، یہ سب اس کے لیے اچھا کام کون کرتی ہے؟ طبیعت. مرض کی صورت میں طبیعت ہی اصلی معالج ہے. صحیح بات ہے، یہ بتایا گیا ہے اوپر. معالج بولے تو علاج کرنے والا. یہی امراض کا مقابلہ کرتی ہے. طبیب کا کام صرف اس کی مدد کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. طبیب کا کام طبیعت کا مدد کرنا ہے، کہ طبیعت کی مدد کرے گا. اگر طبیعت صحیح ہے تو انسان بھی ٹھیک ہو جائے گا.
ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امراض دوا کی مدد کے بغیر طبیعت کی اصلاح کے ذریعے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے معمولی زخم، کھانسی، نزلہ، پیٹ کی خرابیاں، مختصر یا کہ بدن کے اندر مدبرہ اصلاح کا پورا انتظام طبیعت کے ذمے ہے۔ جیسے کہ کھانسی ہو رہی ہے، ہم دوائی بھی نہیں کھائیں گے تب بھی 2-3 دن میں کھانسی صحیح ہو جاتی ہے۔ کوئی زخم چھوٹا سا، کتنی زخم چوٹ لگ جاتی ہے ہم لوگ کو، کبھی اس سے کبھی اس سے، تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے خود بخود طبیعت کے ذریعے۔ پیٹ میں کبھی کبھی پیٹ میں تو بہت ہی خرابی ہوتی ہے انسان کی، کچھ غلط کھا لے گا تو نیکسٹ ڈے کچھ ہو جائے گا، مطلب پھر بھی طبیعت خود ہی معالج ہے، خود ہی کام کر دیتی ہے آدھا۔ یہی وہ قوت ہے جو امراض پیدا کرنے والے اسباب کا مقابلہ کرتی ہے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، سبب کا میننگ کاز۔ جب یہ قوت کمزور ہوتی ہے تو مرض کے دور ہونے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کو اگر انسان کو صحیح کرنا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دو، خود بخود انسان صحیح ہو جائے گا۔ قوت مناعت یا امیونٹی کے نام سے جدید طب میں بھی اس قوت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب تک یہ مضبوط اور قائم رہتی ہے بدن پر جراثیم اور تعدیہ کا اثر نہیں ہوتا، اور جب یہ کمزور ہو جاتی ہے تو جراثیم اپنا محالفانہ اثر شروع کر دیتے ہیں۔ اگر طبیعت کمزور ہو گئی تو جراثیم کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ بدن میں کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو امراض کو دور کرنے کے لیے مفید ہیں۔ جدید طب کے مطابق بدن سے خارج ہونے والی رطوبات، کچھ جیسے کہ منہ کے تھوک، ناک کے بلغم، نیٹ بولتے جیسے، آنکھ کی رطوبات اور کان کے میل میں بھی جراثیم کو ہلاک کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے کچھ ایسے ذریعے ہوتے ہیں جس کے ذریعے رطوبات نکلتی ہے، اور ان رطوبات میں ایسے ہلاک کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ پسینے میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، ان رطوبات کی پیدائش سے ہی طبیعت مدبرہ بدن کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدبرہ بدن خود ہی دیکھنے والی ہے، خود ہی تدبیر کرنے والی ہے طبیعت۔ ڈاکٹر گورنر جیسے بعض ممتاز مشہور زمانہ جدید ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ طبیعت کا نظریہ جراثیم کے نظریے سے زیادہ گہرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے ارکان۔